بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ماہ شریعت پیر طریقت حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ حضرت سید نظر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 1859 عیسوی بروز پیر گولڑا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے بزرگ تھے بلکہ حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے۔ گنگا ضلع خوشاب کی آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک ویران مسجد تھی جس کے متعلق لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ مسجد عصیب زدہ اور جنات کا مسکن ہے، اس وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لیکن حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں جا کر اپنے وظائف اور اوراد پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اپنے اسباق اور درسی کتابوں کا مطالعہ واپس آ کر مدرسے میں کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے بعض وظائف بلند آواز میں پڑھنے ہوتے تھے، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آواز دوسروں کے آرام اور سکون میں خلل کا باعث ہو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ وادی گنگا میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے استاذ محترم کے صاحبزادے کے پاؤں میں ورم آ گیا جس پر باندھنے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رانڈ کے پتے ایک رومال میں رکھ کر لا رہے تھے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو بھیڑیے دیکھے جنہوں نے ایک گدھی کو گھیر کر اسے گرا دیا۔ قریب ہی اس گدھی کا بچہ بھی موجود تھا جو اس خطرناک صورتحال میں بھی جان بچا کر بھاگنے کی بجائے بڑی بھی بے چینی سے اپنی ماں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو اس گدھی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا، چنانچہ آپ بے اختیار دوڑ کر وہاں پہنچے اور گدھی کو چھڑانے کی غرض سے رومال میں بندھے ہوئے پتے بھیڑیوں کے منہ پر مارنے لگے۔ چند کسان جو کچھ فاصلے پر ہل چلا رہے تھے انہوں نے چلا کر آپ کو روکنا چاہا اور بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، مگر اس دوران پھر یہ گدھی کو معمولی زخمی کر کے بھاگ گئے۔ کسانوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمجھایا کہ بچے، جب درندہ شکار پر آیا ہو تو اس کے اور اس کے شکار کے بیچ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ انسان پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ اور پھر تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی چھوٹے بچے ہیں، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے گدھی کی حالت نہیں دیکھی گئی جو ماں کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے قراری سے اس کے ارد گرد بھاگ رہی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے پڑھانے کا اس قدر شوق تھا، بسا اوقات موسم سرما، سردیوں کے موسم میں طویل راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ کرنے بیٹھتے تو پڑھتے پڑھتے صبح کی اذان ہو جاتی۔ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں مجھے آبادی سے وحشت اور ویرانوں سے انسیت سی محسوس ہوتی ہے۔ میں ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ گھر کے دروازے کے درمیان والی زنجیر تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، جس کی وجہ سے میں کسی چیز پر کھڑے ہوئے بغیر اسے کھول نہیں سکتا تھا، لہٰذا جب شام ہوتی تو ایک چٹو، ایک خاون دستہ ہوتا ہے جس میں مسالے کو کوٹتے ہیں، اس کو دھکیل کر دروازے کے قریب رکھ دیتا۔ رات کو والدین کے سونے کے بعد اس پر چڑھ کر زنجیر کو کھولتا اور باہر نکل جاتا۔ رات کا بیشتر حصہ کبھی صاف پانی کے پہاڑی نالے اور جھاڑیوں کے پاس گزارتا اور کبھی جنگل میں پھرتا رہتا۔ جب ذرا سا بھی میں بڑا ہوا تو طبیعت میں اس قدر گرمی پیدا ہو گئی کہ سخت سردی کے ایام میں بھی بعض اوقات نالے کے ٹھنڈے پانی میں غسل کرتا اور یخ بستہ برف کی طرح جمے ہوئے پانی کے ٹکڑوں کو جسم پر ملا کرتا۔ کبھی کافی رات گئے دینی کتابوں کے مطالعے سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلتا تو موسم کی سرد پہاڑی ہوا کے جھونکوں سے ایسی تسکین ہوتی جیسے گرمیوں میں کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طالب علم کے ہی زمانے میں ایک مرتبہ آپ کے استاذ حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کی ہدایت کی جو دھیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ نے یہ عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں موجود ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت آپ کو استاد صاحب نے کہا، جو اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی ہیں، چنانچہ اس کی تصدیق کی غرض سے آپ سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر یہ عبارت کل آپ کو یاد نہ ہوئی نا تو آپ کو سزا ملے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا۔
اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا تھا، کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر بے سود۔ آخر کار سر اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے مالک، تو اس سے بہتر جانتا ہے، اگر تو بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ بس آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں ایک سبزی میل عبارت نمودار ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر وہ عبارت استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے کچھ شعبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کی صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کو مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائے نا اور اسے غلط کہہ دیں تو میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخہ سے جب میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو صحیح پا کر نہایت ہی حیران ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور طالب علمی میں ریاضات اور مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ حضرت مولانا محبوب عالم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صفر اور حضر میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے مقربی خاص تھے، آپ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب یاد الہی میں رات جس پہلو پر بیٹھ جاتے صبح صادق تک بے خودی کے عالم میں اسی پہلو پر بیٹھے رہتے اور ذرا برابر حرکت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ موسم سرما کی طویل اور برفانی راتیں صرف ایک کمبل میں گزار دیتے۔ صبح کے وقت کمبل پر برف جمی ہوتی تو اسے اٹھا کر جھاڑ دیتے۔ آپ کے اندر عشق الہی کی اس قدر حرارت اور گرمی ہوتی کہ تالاب کے جمے ہوئے پانی میں غسل فرماتے اور برف ہٹا ہٹا کر غوطہ لگاتے۔ عموماً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، گویا ساری رات مصروف عبادت رہتے۔ مسلسل دو زانوں بیٹھ کر مراقبہ کرنے کے باعث آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راہ نے جواب دے گئی، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ ایک ماہر طبیب نے روزانہ مالش اور عصر کی نماز کے بعد گھوڑ سواری کرنے کی تجویز دی، جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافی افاقہ ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چال ڈھال میں وقار جھلکتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چال ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی اور ہر ایک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب کرنے پر بے اختیار مجبور ہو جاتا تھا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اوقات ان کو سواری کی غرض سے نکلا کرتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ بعد نماز عصر گولڑا شریف کے نواح میں واقع دیہات میں میرا آبادیہ اور میرا کو بلکہ بعض اوقات قصبہ راولپنڈی اور رخت ٹوپی کی مضافات تک بھی جایا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد واپس تشریف لاتے تھے۔ اس دوران کوئی بھی خادم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سید صدیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ضمن میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گولڑا شریف آ رہا تھا۔ اس دوران جب میں چکوال کے نزدیک پہنچا تو کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک گھوڑی خریدی ہے۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ میرے شیخ تو ولی کامل ہیں، انہیں ان چیزوں سے کیا غرض۔ پھر جب میں گولڑا شریف پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ شاہ صاحب مجھے گھوڑے کی سواری سے کیا کام، میں نے تو صرف اس ضرورت کے تحت خریدی ہے کہ حکیموں نے مجھے گھوڑ سواری کا مشورہ دیا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استبل میں بہترین گھوڑے آتے رہتے تھے اور یہ سلسلہ آپ کے والد ماجد کے زمانے سے ہی جاری تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کو گھوڑ سواری کا بڑا شوق تھا اور سرکش سے سرکش گھوڑا بھی ان کو دیکھتے ہی رام ہو جاتا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استبل میں، استبل کہتے جہاں بہت سارے گھوڑے جمع ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استبل، تو استبل میں بے شمار گھوڑے تھے۔ کیونکہ اس وقت گاڑیاں وغیرہ تو عام نہیں تھی، وہ سفر کے لیے گھوڑوں کا ہی استعمال کیا جاتا تھا، مگر اس قدر زیادہ تعداد میں گھوڑے ہونے کے باوجود کس نے بھی استبل میں کسی گھوڑے کو لڑتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کا شور بلند ہوا۔ دیکھنے والے لوگ ہمیشہ ہی یہی کہتے تھے کہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کرامت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں گھوڑے ہونے کے باوجود بھی استبل پرسکون رہتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دینی مدارس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مدارس سے محبت اور ان کی تعمیر و ترقی میں آپ کی دلچسپی کا اندازہ ان بیانات اور پیغامات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقتاً فوقتاً مختلف دینی اداروں کے افتتاحی اجلاس میں خود تشریف لے جایا کرتے تھے یا پیغام لکھ کر بھجواتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ 1912 دسمبر کو مرکز الاولیاء لاہور میں ایک جلسہ منعقد ہوا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرکت کی اطلاع پا کر لوگ دور دور سے اس میں شریک ہوئے۔ بیان کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترغیب دلانے پر اس قدر
دینار جمع ہوئے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روپیوں اور اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا اور یہ سب دینی مدارس کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ذکر و فکر اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں وقت صرف فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر حجرہ شریف سے مسجد میں تشریف لاتے، امام کا انتظار فرماتے۔ جب کبھی امام صاحب بوجہ بارش یا بیماری کے آ نہ سکتے تو کسی دوسرے قابل امامت مخلص کو امام بنا لیتے۔ پھر نماز کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر ذکر جہر فرماتے اور 3-4 بار کلمہ شریف پڑھ کر دوبارہ دعا فرماتے۔ پھر مقرر ذکر کلمہ شریف بالجہر فرما کر تیسری دفعہ پھر دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد عادت مبارکہ تھی کہ 10 بجے تک اوراد اور وظائف میں مشغول رہتے۔ کبھی یہ مسجد میں ہی ادا ہوتے اور کبھی حجرہ شریف میں۔ اس شغل کے دوران کسی کے ساتھ بھی کلام نہیں فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ قدرتی روب ایسا تھا کہ کسی کو بے تکلف ہو کر گفتگو کرنے کی جرات بھی نہیں ہوتی تھی۔ تقریباً دن کے 11 بجے حجرہ شریف سے باہر دیوان خانے میں تشریف لاتے اور اس وقت ہر شخص کو اپنے معروضات پیش کرنے کی اجازت ہوتی۔ اس دوران ارشاد و تلقین، نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہتا تھا۔ مخلصین سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہتا تھا۔ تعویذ اور دم بھی جاری رہتے۔ بعض اوقات اسباق کا شغل بھی شروع ہو جاتا۔ مثنوی شریف، مولانا روم، فتوحات مکیہ، بخاری شریف اور مختلف کتابیں آپ اس مجلس میں پڑھایا کرتے تھے۔ تقریباً 12:30 بجے حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے، کھانا کھا کر قیلولہ فرماتے اور تقریباً 1 گھنٹے بعد اٹھ کر وضو فرماتے اور اول وقت میں ہی نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ ظہر کے بعد حجرہ شریف میں جا کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، مگر اس وقت کوئی آدمی کچھ غرض کرنا چاہتا تو اسے اجازت ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ مخصوص لوگوں کی مختصر سی خاص مجلس بھی منعقد ہوتی تھی۔ پھر اسی وضو سے نماز عصر ادا فرماتے، عصر کے بعد اپنے سامنے ختم شریف پڑھواتے اور اصالہ ثواب کے بعد مسجد سے نکل کر کبھی حجرہ میں چلے جاتے اور کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر 3-4 میل دور بستی میر آباد تشریف لے جاتے اور کبھی تو اس سے بھی آگے نماز مغرب اور نماز عشاء باہر ہی ادا فرماتے۔ کافی رات گزر گئی، واپس آ کر کھانا کھاتے، تناول فرماتے اور سو جاتے۔ تہائی رات باقی رہی، پھر بیدار ہو کر تہجد کی تیاری فرماتے اور وضو کے بعد سبز چہ نوش فرماتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ باتیں بہت کم کرتے تھے۔ تدریس کے دوران بھی ذکر جاری رہتا تھا۔ کسی نے کوئی عرض کرنا چاہی تو آپ نے اجازت عطا فرمائی، وہ بیان کرتا رہتا، آپ سنتے رہتے اور تسبیح بھی چلتی رہتی۔ اس نے اپنی عرض ختم کی، آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور تسبیح پھر شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی پگڑی مبارک راولپنڈی کے ایک رنگ ساز کو رنگنے کے لیے دی۔ اس رنگ ساز نے نہایت عقیدت اور محبت سے اس پگڑی پر رنگ چڑھایا۔ 2 دن بعد جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس سے پگڑی لی تو رنگ کو دیکھ کر آپ بے حد مسرور ہوئے اور اس رنگ ساز سے اس کی اجرت پوچھی تو رنگ ساز بھی بڑا سیانہ تھا نا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے اس پگڑی کو رنگنے کا کچھ معاوضہ نہیں لیتا، بلکہ یہ سب میں نے عقیدت میں کیا اور اسی کا معاوضہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ جس ذوق اور شوق سے میں نے آپ کی پگڑی کو رنگا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میری روح کو روحانیت سے اسی طرح رنگ دیں۔ چنانچہ حضرت پھر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصلی منگوایا اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس رنگ ساز کے لیے دعا فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رنگ ساز کی زندگی بدل دی اور اس رنگ ساز نے روحانیت میں اعلیٰ مقام پایا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ثواب کی نیت سے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور